14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتا ہے، تو ہمارے ہاں 2 قسم کے ہیرو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے کے تھے یا قائد اعظم لیاقت علی خان تک، بس اس کے بعد پاکستان میں ماؤں نے ہیرو بچے پیدا کرنا بند کر دیے۔ اور دوسرا وہ ہیرو ہیں ہمارے کہ جنہوں نے دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاشرے کا ہمارا ایک وہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی، اب باہر ہم ایلون مسک سے لے کے ہر کسی کو ایک آپ نے اس لیول پہ رکھا ہوا ہے اور سیلیبریٹ بھی لوگ کرتے ہیں سارا، بٹ یہ کوئی معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا کہ آپ اپنے سیاستدان کی بھی کوئی عزت یا کوئی ہم سیلیبریٹ کبھی نہیں کیا؟ اوبویسلی مسائل اپنی جگہ، وہ سارا کوئی بندہ جب پیسہ بنا لیتا ہے تو ہم اس کو اس لیول پہ نہیں شاید لے کے جاتے کہ جس طرح ایک سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں ہیرو سازی کا جو عمل ہے نا، وہ آپ کو بہت ہی پیچیدہ طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں جب 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتا ہے، تو ہمارے ہاں 2 قسم کے ہیرو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے کے تھے یا قائد اعظم لیاقت علی خان تک، بس اس کے بعد پاکستان میں ماؤں نے ہیرو بچے پیدا کرنا بند کر دیے۔ اور دوسرا وہ ہیرو ہیں ہمارے کہ جنہوں نے دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کی۔ تو ہیرو کون ہوگا؟ کوئی استاد نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی سوسائٹی کا ریفارمر نہیں ہے، کوئی موسیقار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے۔ یا تو فوج کا ہیرو ہے یا پھر قیام پاکستان سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ ہیرو ہیں۔ آپ نے معاشرے کے اندر سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ تم میں ہیرو نہیں پیدا ہو سکتے، تم بھانج ہو، یہ دھرتی ختم ہو چکی ہے۔ تو جب آپ یہ والا سچویشن کریٹ کر دیں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد سوسائٹی پھر یہ سوچے گی نا کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ وہ پھر ہمیں شاعری میں بھی یہ بتایا جاتا ہے، تھے تو تمہارے ہی آبا، تم کیا ہو۔ تو وہ ہم بس آبا کی یہ سوچی جا رہے ہیں، تو ہم بس وہی ہے نا، بیٹھ کے سوچے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آپ نے اصل میں خوبصورت جھیل کو نا جوہر میں بدل دی ہے۔ جھیل کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ فریش واٹر آتا رہتا ہے اور پرانا پانی جو ہے نا وہ آگے نکل کے جاتا رہتا ہے، وہ سبزیوں کو، کھیتوں کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جھیل بڑی خوبصورت بنائی اور اس کے گرد ساری بھاڑ لگا دی، پتھر رکھ دیے کہ اس میں اب نیا پانی نہیں آ سکتا۔ جب اس میں نیا پانی نہیں آئے گا تو خوبصورت سے خوبصورت جھیل بھی جوہر بن جائے گی۔ تو آپ نے بڑی محنت کر کے اور بڑی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں خوبصورت جھیل کو جوہر بنا دیا۔ میں ویسے ایک دو بتاؤں، ایک مولانا عبدالستار ایدھی صاحب، جنہیں واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ مولانا کے مستحق ہیں۔ وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ بارش کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئی، ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئی، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان ایک مشکل حالت میں تھا اور ان لوگوں نے پاکستان کے وقار میں عالمی سطح پر اضافہ کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ عبدالستار ایدھی کی لاش تو میں کہوں گا کہ وہ تو ان سے چھین لی گئی پاکستان کے شہریوں سے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے شہریوں نے بہت زبردست انداز میں، اس کی وجہ تھی کہ ایدھی صاحب کا پرسنل کانٹیکٹ اتنا زیادہ تھا۔ مطلب مجھے ایسا بندہ بھی، مجھے کبھی مشکل نہیں پیش آئی ایدھی صاحب سے ملتے ہوئے۔ وہ اسلام آباد جب وہ فنڈنگ کے لیے آتے تھے نا، وہ جھولی پھیلاؤ فنڈنگ کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے میں 2004 میں فرسٹ ٹائم آپارا سے لے کر ملوڈی تک انہوں نے واک کی تھی، اور اس میں نے جھولی پھیلاؤ نا وہ فنڈ، تو میں ان کے ساتھ وہ چلتا رہا۔ آپ کو پتہ وہ سلیٹی قسم کے ایک ملیشیا کے کپڑے پہنتے تھے اور بالکل سادہ طبیعت، سادہ مزاج کے آدمی، اور وہ بعض اوقات نا ہمارے پنجابی میں تو جگت بولتے ہیں نا، تو اس طرح کی باتیں بھی لگا جاتے تھے آپ کو۔ تو بڑے مزدار آدمی تھے، ان کا انٹریکشن اتنا زیادہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے تھے۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں وردی والے کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس کو دینی بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں باقی سب کو اگنور کر دیا جائے۔ آپ نے داڑھی، پگڑی، جبہ، دستار، مشک و عنبر میں نہائے ہوئے شخص کو بہت زیادہ رسپیکٹ دینا شروع کر دی۔ ضرور دیں ان کو، ان کا حق بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی طبقات کو بالکل اگنور کر دیں۔ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، معاشرے کے اندر اتنی زبردست، آپ یہ دیکھ لیں طلحہ صاحب کہ ہمارے گلی محلوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آج بھی غریب لوگوں کو مفت ادویات فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں ہیرو نہیں بن پا رہے۔ معاشرے میں ہیرو کون بنتا ہے؟ جو عصبیت کی آواز بلند کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اس صوبے کا حق ہے، اس مسلک کا حق ہے، اس مذہب کا حق ہے۔
جنگ کی بات کرتا ہے، میں فلانے کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا، میں فلانے تو یہ لوگ ہیرو بنتے ہیں. اور میرے اور آپ کے ٹی وی چینلز پر یہ آپ نے کپ رکھے ہوئے ہیں نا، تو ٹی وی چینلز پر کپ اس لیے رکھے ہوتے ہیں یا گلاس اس لیے کہ لوگ پانی پئیں، اس لیے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو مار سکتے ہیں ایک دوسرے کے منہ پر، پانی پھینک دیں کسی کے منہ پر، اس لیے آپ نے رکھے ہوں. تو آپ نے اور ٹی وی چینلز پر بلایا کن لوگوں کو جاتا ہے؟ معاشرے کے ہیرو لوگ نہیں بلائے جاتے، معاشرے کے زیرو لوگ بلائے جاتے ہیں، اور ان زیروز کو لوگوں کی نظروں میں ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھو یہ بندہ نا اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور ہمارے یہاں آ گیا جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. مطلب کپتان صاحب کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، بری، لیکن کس بات پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا؟ بھائی یہ ڈٹنا تو جہالت ہے. ڈٹ اس بات پہ جانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں بات کے علاوہ میں ہمیشہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کروں گا، میں ڈائلاگ کروں گا، میں مکالمہ کروں گا، اور میں کنونس کروں گا آپ کو. ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارے مذہبی ہیرو ہیں. اچھا وہ ان سب کی زندگیاں جو ہیں نا، میں بتاؤں کہ اگر آپ مجھے پتہ نہیں اس بات کو آپ آنر کریں یا نہ کریں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین ہیں یا اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو تصور ہمیں دیا گیا ہے، زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ وہ گھوڑے پر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. یعنی ابو بکر صدیق کا حلم، ان کی بردباری، ان کا تقوی، ان کا اچھا اپروچ سوسائٹی سے، مطلب ان کا وے آف گورننس، اس پر بات ہی نہیں ہوتی. صرف یہ ہوتی ہے وہ یہ فلانا علاقہ فتح کر لیا، فلانا علاقہ فتح کر لیا. حضرت عمر کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مصر نہیں، اور شیطان رستہ بدل لیتا ہے، وہ سٹوری سب سے وہ یہ مطلب سارے شیطان مطلب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں. آپ بیت المقدس فتح کر رہے ہیں، مصر فتح کر رہے ہیں. آپ یہی بتا نہیں رہے کہ فاروق اعظم نے، جن کو ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اولیات عمر کیا ہیں، یعنی گورننس سسٹم کو بہتر بنانے میں جو انہوں نے رولز دیے. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات آپ ایک اور دیکھیں کہ یہ حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف ایکسپریشن کا سب سے پہلے ڈیفائی کیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن العاص کے بیٹے کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو لوگوں کو غلام بنانے والے جب مائیں ان کو آزاد جنتی ہیں. یعنی آزادی ہر بندے کا بنیادی حق ہے. پھر حریت فکر کہ آپ اپنی فکر کا اظہار. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسول پر، اور ایک شخص کھڑا ہو گیا بدو، اس نے کہا کہ نیچے اتریے، یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس تو ہمیں جو مال غنیمت سے چادریں ملی ہیں ہمارا تو نہیں بن سکا، آپ کا کیسے بن گیا؟ فوراً ریزائن کرتے ہیں، سمبولیکلی نیچے اترتے ہیں. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ ان کو جواب دو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو مال غنیمت میں چادریں ملی تھیں تو میری جو چادر تھی میں نے اپنے والد کو گفٹ کر دی، اس سے انہوں نے اپنا لباس بنایا. تو بدو کہتا ہے یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے پھر چڑھ، بدو کہتا ہے ہاں اب آپ جا کے اسپیچ کر سکتے ہیں، اب آپ جا کے بات کر سکتے ہیں. تو فریڈم آف ایکسپریشن یعنی آزادی ہے، احتساب کی آزادی آپ وہاں پر کر سکتے ہیں. بیت المقدس میں جاتے ہیں، وہاں جا کے کرسچنس کا چرچ ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم چابیاں آپ کے امیر المومنین کو دیں گے. تو امیر المومنین وہاں پر آتے ہیں. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ آپ بیٹھے ہیں اونٹ پر، اور جو غلام ہے اس نے مہار پکڑی ہوئی تھی، لیکن جو ہی بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو باری چینج ہو جاتی ہے. مہار کس کے ہاتھ میں؟ امیر المومنین کے ہاتھ میں. غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور غلام کہتا ہے کہ آقا کیا کر رہے ہیں آپ، دنیا ساری کیا کہے گی. امیر المومنین انہوں نے کہا نہیں، باری جس کی ہے وہی بیٹھے گا. یعنی مساوات. یہ آپ اس وقت جو گلوبل ورلڈ ہے جن چیزوں کو اپریشیٹ کرے وہ یہی ساری چیزیں ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے. تو سامنے جو کرسچن ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کون ہے آپ کے المومنین؟ جو گھوڑے پر، انہوں نے کہا وہ نہیں ہے جو نیچے مہار تھامے چل رہا ہے، یہ ہمارا امیر المومنین ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں. پھر وہاں پر جا کے فریڈم آف ریلیجن آپ نے وہاں پر دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اس چرچ میں، انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں آپ. انہوں نے کہا نہیں، میں نے آج یہاں پر نماز پڑھی تو کل کوئی آنے والا کہے گا کہ یہاں عمر نے نماز پڑھی تھی تو اس لیے یہ جگہ آپ ہماری. انہوں نے کہا نہیں، الگ سے ایک جگہ پر گئے، وہاں نماز پڑھی. وہاں پر چھوٹی سی مسجد آج بھی بنی ہے، آپ اگر چلے جائیں یروشلم میں تو ان کی گلیوں میں مسجد عمر فاروق کے نام سے وہاں موجود ہے. تو آپ نے حضرت عمر کو کیا بتایا ہمارے معاشرے میں؟ تلوار لڑائی کرتا ہوا. سیدنا عثمان غنی کو آپ دیکھ لیں، آپ صرف یہ بتا رہے ہیں جی کہ وہ اللہ کے رسول کو لڑائیوں کے لیے پیسے دیا کرتے تھے، دیتے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ جو دیکھیں نا کہ ویلفیئر کے کام، بیر روما جو کنویں کھدوا کر دیا کہ سوسائٹی کے سارے لوگ وہاں سے پانی پئیں. سیدنا علی لڑائی کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. آپ ان کا منصب قضائی نہیں بتا رہے کہ وہ چیف جسٹس رہے اور کس طریقے سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کرتے تھے کہ حضرت عمر امیر المومنین تھے، حضرت علی چیف جسٹس تھے، اور ایک
فیصلہ ہوا، حضرت عمر سے فیصلہ غلط ہو گیا. حضرت علی نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے چیف ایگزیکٹو کا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. اور آگے سے چیف ایگزیکٹو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لولا علی لہلاک عمر، آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی کس طریقے سے وہ کہتے ہیں ایک پیج پر. تو جوڈیشری اور ایگزیکٹو کیسے ایک پیج پر کام کر رہی تھی. تو یہ جو ساری باتیں نا ہمارے ہاں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہیرو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا، وہ آپ نے لڑتے ہوئے، مارتے ہوئے، قتل و قتال کرتے ہوئے، داستان ایمان فروشوں میں، آخری چٹان اور اس طرح کی ناولوں کہانیوں میں آپ نے بندے کیا بتائے ہیں؟ آپ نے بتائی وہی ہیں. آپ نے موسیقی والا کوئی بندہ نہیں بتایا. آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کرنے والا، اور جو اگر تھے بھی ابن الہیثم تھے، ابو علی سینا تھے، آپ نے کہا ان کا تعلق تو فلانے فرقے کے ساتھ ہے، تو ان کو آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا. میں آپ کو جی بات بتاؤں کہ آج سے 20 سال پہلے میں FM 100 پہ ایک پروگرام سنتا تھا. ایک مفتی صاحب ہیں، بڑے مشہور ہیں، نکاح وغیرہ بھی بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. وہ صبح درس دیا کرتے تھے اس میں. انہوں نے اس پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ ابو علی سینا کے جو عقائد تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو اس لیے بعض علماء نے ان کی تکفیر کی ہے. یعنی آپ کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ان انتہائی بچگانہ اور چھوٹی سی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. یعنی آپ بھائی ابو علی سینا کے عقیدہ ڈسکس کرنا ہے یا اس کا سائنسی کام ڈسکس کرنا ہے؟ تو یہ والی چیزیں. تو یہ جو اوورآل پورا آپ نے مزاج بنا دیا نا ہیرو سازی کا، وہ آپ نے اس کی بنیادیں ہی غلط رکھی ہیں. اور ان غلط بنیادوں کی وجہ سے یہ ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر کوئی علمی کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہی نہیں ہوتی. آپ نے ثقافتی گھٹن، آپ نے مذہبی گھٹن اور ہر قسم کی گھٹن پر مبنی ایک معاشرہ پیدا کر دیا ہے. اور اس گھٹن زدہ معاشرے میں نا ایکسپریشن کی آزادی ہے ہی نہیں. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مذہبی پروگرام جو وہ کس سے کروانا ہے. اگر آپ مذہبی پروگرام اس طریقے سے کروانا شروع کر دیں گے تو لازمی ہے اس کی شاید ریٹنگ تو آ جائے لیکن ویلیو گر جائے. تو مسئلہ ہے کہ ریٹنگ تو بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن ان کی ویلیو کتنی ہوتی ہے. تو آپ ویلیو لیس سوسائٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اپنی اسکرین کو ویلیو لیس کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں بنا رہے کہ ہماری اسکرین جو ہے ایک بڑی باوقار، ایک ڈیسنٹ اور بڑی شائستہ اور مہذب قسم کی اسکرین ہے. تو آپ اگر اس میں تھوڑی سی محنت کریں. اور دوسرا مجھے یاد ہے یہاں پر ہم کیپٹل ٹاک پروگرام جب حامد میر صاحب کے ساتھ وہ کرتے تھے، اچھا ڈائیورسٹی کی بڑی کوششیں کی جاتی تھیں یار سبجیکٹ، حالانکہ وہ ٹوٹلی پولیٹیکل ٹاک شو ہے، لیکن حامد میر صاحب چلے جاتے تھے بازاروں میں. اب وہ چلے جاتے تھے کبھی کوئی ایک وہ زیادہ کرتے تھے ان دنوں میں یونیورسٹیز کے اندر. آپ یونیورسٹی سے جائیں، جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اچھا ایک تھنک ٹینک، ایک دفعہ میں نے میر صاحب سے بات بھی کی تھی، پروگرام کا ایک تھنک ٹینک بھی ہونا چاہیے جو تھوڑا سا انالیسز کرے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے پبلک اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. لوگوں سے جانا جائے کہ آپ اس پروگرام کو کیسے امپروو کرنا چاہتے ہیں، کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو کم از کم یہ یک وہ کیا ون وے ٹریفک چل رہی ہے نا، تو کم از کم دوسری طرف سے بھی تو آئے. سوشل میڈیا کیوں پاپولر ہوا کہ ٹو وے کہ آپ بات کر رہے ہیں، ریئیکشن آ رہا ہے. تو یہاں پر تو سمپل ون وے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.